السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ ایک تو انگلش میں لکھا ہے کہ انف از انف، اور دوسرا ایک ہمارے سابق جنرل کی ایک بڑی خطرناک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور میں تو اس کو فی الحال جب تک اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی فورینزک جو لیب ہے اس سے، میں تو اس کو مبینہ آڈیو کہوں گا. اگرچہ وہ سابق جنرل صاحب نے اس کی تردید بھی کی ہے، اس کو فیک قرار دیا ہے، لیکن ماضی کے تجربات اور مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ آج دن تک کسی بھی شخص نے اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو اس نے اس کو قبول نہیں کیا یا اس کا اعتراف نہیں کیا. بہرحال اس پر بھی بات ہوگی. ایک یہ ہے کہ جو گزشتہ روز فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس ہوا تھا اس حوالے سے پہلے بھی خبر دے چکا ہوں، اس پر تھوڑا بہت تجزیہ بھی دے چکا ہوں، لیکن اس کی کچھ اندرونی کہانیاں بھی سامنے آئی ہیں، اور اس میں جو سرونگ ہے آرمی ہماری وہ تو آبویسلی ایک ڈسپلن کے تحت پابند ہے، لیکن کچھ ایکس سروس مین جو فارمر ریٹائرڈ 3 سٹار اور 2 سٹار جنرلز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی گئی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ یہ جو انف از انف ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آرمی کا ایز این انسٹیٹیوشن جو پلان بی ہے، بلکہ اس کو آپ پلان اے ہی کہیں لیکن اس کو پلان بی کے طور پر رکھا گیا تھا، وہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے. اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پلان بی ہے اسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگرچہ وہ جنرل صاحب کی آڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں. موضوعات تینوں کے تینوں امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے ایکس سروس مین سے شروع کرتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں ایک مشروم گروتھ ہوئی تھی. یہ جو ایکس سروس مین جنہیں ہم کہتے ہیں، ریٹائرڈ آرمی کے جو آفیسرز ہیں، بریگیڈیئر، میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل، اور یہ بڑی کثرت سے ٹیلی ویژن پر اویلیبل تھے. یہاں تک کہ ایئر فورس کے بھی ایئر مارشل شاہ لطیف ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہیں، بہرحال جنرل زیادہ ہیں ریٹائرڈ. اب یہ ان کو پہلے تو دفاعی تجزیہ کار کے طور پر چینلز جو ہے اپنے شوز میں بلاتے تھے، اس کے بعد یہ دفاع کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی تجزیہ کار کے طور پر بھی ان کے کامنٹس لیے جاتے تھے، اور عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فوج کے، پاکستان آرمی کے یہ ان آفیشیل سپوکس پرسنز ہیں. اور 1-2 جرنیل تو جن میں جنرل امجد شعیب بھی شامل ہیں، وہ تو برملا یہ کہتے تھے کہ جی ہاں جی ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ فلاں کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی. یعنی وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو آرمی چیف یا وہ جو کور کمانڈرز ہیں ان کی تائید و حمایت حاصل ہے، تو یہی تاثر ملتا تھا. لیکن چند ہفتوں سے یہ جو سابق جرنیل ہیں انہوں نے ایک عجیب قسم کا بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش شروع کر دی ٹیلی ویژن پروگرام میں، یہاں تک کہ 1-2 نے تو اپنے یوٹیوب چینل بھی کھول لیے. اب میرے علم میں نہیں کہ آرمی جو ہے وہ اپنے فارمر آفیشلز، خاص طور پر وہ لوگ جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہوں، جن کے پاس سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہوگی، کیا ان کو یہ یوٹیوب چینلز کھولنے کی اجازت ہے یا اجازت پیشگی لی جانی چاہیے؟ جس طرح کی کوئی فارمر جنرل جو ہے وہ اگر کوئی کتاب لکھنا چاہے تو اس کو اجازت لینا پڑتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل اسد درانی نے بغیر اجازت کے کتاب لکھی تو ان کے خلاف بڑی کارروائی کی باتیں کی گئیں یا کارروائی کی گئی. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کارروائی کو انیشیٹ بھی کیا گیا یا نہیں. البتہ اب آرمی نے ایز این انسٹیٹیوشن اور آرمی چیف نے جب یہ فارمیشن کمانڈرز نے اپنا یہ جو فل کانفیڈنس اپنی لیڈرشپ پہ شو کیا اور پریس ریلیز میں اس کا ذکر کیا گیا، اور
یہ کہا گیا کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن آئین اور قانون کی تابع اور پابند رہی ہے اور رہے گی. خیر ماضی میں تو کانسٹیٹیوشن کی اتنی پابند نہیں رہی، لیکن اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اچھی بات ہے. ایز این انسٹیٹیوشن یہ آرمی کی یہ خواہش بھی ہے اور آرمی کی یہ پالیسی بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ فارمر جنرلز کو فائنل شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ اب آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا بیان نہیں دینا، کوئی ایسا ٹویٹر پہ یا سٹیٹمنٹ نہیں دینی جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان فوج کے اندر خدا نخواستہ کوئی ڈسینٹ ہے، کوئی تقسیم ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی بڑی الارمنگ بات ہے کہ جو اتوار والے دن، اتوار کے رات کو جو عمران خان کی کال پر جو مظاہرے کیے گئے، اس میں بڑی تعداد میں آرمی کے سرونگ آفیسرز، ان کے اہل خانہ، ان کے بچے بھی شامل ہوئے. اور ایک دو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کہوں یا سابق ایم این ایز کہوں، انہوں نے برملا کہا ہے کہ جی وہ تو ان سے ملے ہیں، ان کی کال پر آئے ہیں، اور کرنل رینک کے لوگ تھے، میجر رینک کے لوگ تھے، ان کی فیملیز تھیں. تو دس از ویری الارمنگ اگین. اور یاد رہے کہ انہی گیدرنگز میں پاک فوج اور پاک فوج کے سربراہ کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے. اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی جو کہ پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں یا ان کے اہل خانہ. مجھے یاد ہے زمانہ طالب علمی میں، میرا خیال ہے یہ 1983 کی بات ہے، راولپنڈی پریس کلب میں سابق جو آرمی چیف تھے جنرل ٹکا مرحوم پیپلز پارٹی میں تھے، تو ظاہر ہے ہم بھی عہد جوانی میں کالج کے دنوں میں پی ایس ایف میں تھے. تو میں، اور مجھے آج بھی یاد ہے، یہ جو آج کل ہمارے ہائی کورٹ کے جج ہیں، میرے کلاس فیلو تھے یہ طارق جہانگیری صاحب. تو ہم لوگ بھی اس میں، اچھا یہ طارق جہانگیری جنرل ٹکا جب گورنر بنے تو ان کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. تو ہم لوگ راولپنڈی پریس کلب میں جنرل ٹکا کی ایک پریس کانفرنس تھی، اور اس کے بعد ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ایک احتجاج کریں گے. تو جب ہم وہاں پر گئے تو پریس کانفرنس ختم ہوئی، وہاں پر بی بی سی، اس زمانے میں بی بی سی کا نمائندہ بہت بڑی بات تھی، اور ریڈیو کا کوئی نمائندہ تھا جو بھی تھا، لیکن ہم نے مظاہرہ کیا. خیر جی مظاہرہ ہوا، کچھ پکڑ دھکڑ، لاٹھی چارج، آنسو گیس، 200-250 کے قریب ٹوٹل ہم لوگ تھے مظاہرین، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو بس وہ آنسو گیس، لاٹھی چارج، ڈسپرس ہو گئے، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے. اور میں وہاں سے بجائے اسلام آباد جہاں پہ میں رہتا تھا، میں اسلام آباد کالج میں پڑھتا تھا، تو یہ جو H8 والا کالج، خیر میں وہاں سے جان بچائی کسی نہ کسی طرح. میں ایبٹ آباد کی ویگن پکڑی تو میں ایبٹ آباد آ گیا. ظاہر ہے آنسو گیس سے برا حال یہ وہ. تو میرے والد صاحب اور والدہ دونوں سرکاری ملازم تھے، تو میرے والد صاحب کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی، وہاں پہ ایک وزارت میں. ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک ہی واز ڈپٹی ڈائریکٹر یا اس طرح کی کوئی پوسٹ تھی. میلوڈی کے پاس، بہرحال مجھے آج بھی یاد ہے ان کا آفس تھا. تو کوئی 4-5 دن کے بعد، وہ 3-4 دن کے بعد آتے تھے، وہ آئے تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ مجھے ایک لیٹر ملا ہے کہ جی آپ کا بیٹا، میرا نام لیا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے، احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اسلام آباد کے اس کالج سے ایکسپیل کیا جائے گا، رسٹیکیٹ کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے آپ اس کو تنبیہ کریں کہ وہ اس طرح کے مظاہروں میں شرکت نہ کرے، کیونکہ ورنہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ آپ کو بھگتنا ہوں گے. یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ وہ عام سرکاری ملازم تھے. چہ جائے کہ ملٹری کا کوئی بریگیڈیئر ہو یا اس کا کرنل ہو یا کوئی اور پرسنل ہو، اور اس کی اہلیہ اور اس کی صاحبزادیاں یا صاحبزادے احتجاجی جلسوں میں شرکت کریں، تو وہ جن کو میں کانٹینٹ رائٹرز کہتا ہوں، منکر نکیر، وہ تو ہر چیز رپورٹ کرتے ہیں.
خیر اس چیز کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ آرمی کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے ڈسپلن کو بہتر بنانا ہم لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو میں اصل بات جس کی میں جانب آؤں، میرا خیال ہے وہ اب آتے ہیں جناب، ایک جنرل صاحب ہیں، فارمر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان، اور ان کے کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ جب سوات کے علاقے میں یا ملاکنڈ میں جو آپریشن شروع کیا گیا تو یہ اس کے ہیڈ تھے، اور یہ جو طالبان، پاکستانی طالبان اور جو انٹرنل دہشت گردی تھی، اس کا کریڈٹ بے شک میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے مختلف ٹاک شوز میں پی ٹی آئی کے ایک ان آفیشیل اسپوکس پرسن یا اسپوکس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، اور بعض اوقات وہ تھوڑا بہت غصے میں پٹڑی سے اتر بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اور اس آڈیو میں جو لینگویج انہوں نے بظاہر وہ اس آڈیو میں وہ کسی عامر نامی شخص کو انہوں نے وہ وائس نوٹ بھیجا ہے۔ میں وہ کاپی رائٹس کی وجہ سے، قدغن کی وجہ سے وہ آڈیو آپ کو سنا نہیں سکتا، کہ بعض اوقات وہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ کاپی رائٹس پر کافی اسٹرکٹ پالیسی ہے۔ اینیوے، تو اس میں انہوں نے کسی عامر نامی شخص کو، اب یہ نہیں پتا وہ عامر ڈوگر ہے پی ٹی آئی کا ایم این اے، یا عامر لیاقت ہے، یا کوئی اور عامر ہے، یا کوئی میجر عامر ہے، یا کوئی بریگیڈیئر یا جنرل عامر ہے، عامر، اس کو وہ وائس نوٹ میں یہ جنرل جو قمر جاوید باجوہ ہیں اس کے خلاف بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے اس کی تردید کی جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ جو بی پلان جس کی میں بات کر رہا تھا، خیر وہ جنرل اعجاز ایوان کی آڈیو کی فورینسک یا تو ہو چکی ہوگی یا کی جا رہی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اگر آپ کو اسی طرح، اسی ٹون اینڈ ٹینر میں اگر آپ کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں نظر آئیں گے، اسی طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، تو دیٹ مینس کہ جی نتھنگ ہیز ہیپنڈ۔ اور اگر وہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے خاموش دکھائی دیے، جنرل امجد شعیب سمیت دیگر جو ماؤتھ آرگنز ہیں پی ٹی آئی کے، اگر آپ کو وہ خاموش دکھائی دیے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اب یہ انف از انف، اس بات کا سخت ترین نوٹس لیا گیا ہے کہ آرمی کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ کچھ تقریباً 2 درجن کے قریب گرفتاریاں کی گئی ہیں، لاہور سے، فیصل آباد سے، گجرات سے، اسلام آباد سے، اور ملک کے دیگر شہروں سے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ملک سے باہر آپریٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ہینڈلرز پاکستان میں ہیں، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جو کہ ایک سوچی سمجھی سازش یا پلان یا سکیم کے تحت پاک فوج اور اس کے لیڈران کو یا ان کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور اس میں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے فوج کھل کر اپنی پریس ریلیز میں نہیں بتاتی، لیکن اپنا ہاؤس ان آرڈر انہوں نے کر لیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اپنے پلان بی کی طرف بڑھیں گے، اور یہ جو بیانیہ مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا وقت آنے پر سخت سے سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی، تحقیقات کو سامنے لایا جائے گا، چاہے وہ نیشنل جو پارلیمنٹ کی نیشنل ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے ذریعے ہو، عدلیہ کے ذریعے ہو، حکومت کے ذریعے، کوئی بھی فورم ہو، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ باور کرایا جائے گا ان حلقوں کو جو اس وقت پاکستان آرمی کو ملائن کر رہے ہیں، ایک بیرونی سازش کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جس روس کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، کل روس کے صدر پیوٹن نے جو تہنیتی یا مبارکباد کا جو پیغام بھیجا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور یہ ہوگا۔ بہرحال وہ پہلے بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ان کے ساتھ صدر پیوٹن کے ساتھ معاملات کر چکی ہے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے گفت و شنید ہو یا گیس خریدنے کے حوالے سے ہو، تو یہ ایک دوسرے کے لیے انجان نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں
اب کس طرح گھیرا تنگ کیا جائے گا وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اپنی کرسی سے چلا جاتا ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے یا اس کے نکالنے کے جو رستے ہیں ان کو ہموار کیا جاتا ہے یا اس کو نکالنے میں رکاوٹ نہیں بنتے، تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص کا جلدی واپس آنے کا امکان نہیں ہوتا۔ ابھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انتظار کرے گی پشاور کے جلسے کا، لاہور کے جلسے کا، پشاور کے بعد کراچی کے جلسے کا، لاہور کے جلسے کا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان جلسوں میں جو جوش اور جذبہ ہے وہ رفتہ رفتہ فضل آؤٹ ہوتا ہے۔ وہ 1 مہینے تک انتظار کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر کیسز سامنے آئیں گے، جس طرح کہ توشہ خانہ والا وہ 18 کروڑ ہار کا کیس ہے۔ اسی طرح کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ تیاری کے مراحل میں ہیں۔ اس میں حکومت کا کوئی بظاہر کردار نظر نہیں آئے گا، لیکن سر پر تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی۔ یہ جو وزیر اعظم سابق تھے ان کے، اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید پرندے ان کے ہاں سے پرواز کر جائیں گے۔ پرندوں سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ جو آج ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، جس دن انہوں نے دیکھا کہ اب خان کی کشتی جو ہے وہ سوراخ تو اس میں پہلے ہی ہو گئے تھے، لیکن اب خان کی کشتی ڈوبنے کو ہے، تو وہ اس کشتی سے چھلانگ لگانے میں زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ اسی طرح جس طرح پہلے خان کے بہت سے ساتھی اس کو خان کے خلاف ابھرتے ہوئے عوامی اور دیگر جذبات کو بھانپتے ہوئے چھوڑ گئے تھے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔